अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी दोस्तों, सऊदी अरब में जो रहने वाले हैं यहाँ पे, जो जिनके पास लाइसेंस है, चाहे वो छोटी गाड़ियों को हो, सवाक खास हो यानी प्राइवेट ड्राइवर, या जो है बड़े गाड़ियों का नक़ल आम यानी हैवी ड्राइवर, या दूसरे हैवी मशीनरी का जो शेवल है दूसरे है, अगर कोई काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिल रहा तो इस वीडियो को लाजमी देखें। इसमें हम इस बात पे बात करेंगे कि सऊदी अरब में ड्यूटियाँ कैसी निकाली जा सकती हैं। आप सऊदी अरब में हैं तो आप अपने लिए ड्यूटी कैसे देख सकते हैं, ठीक है, और कैसे, और वो भी डायरेक्ट उससे बात करें कि जिसको ड्राइवर की ज़रूरत है, ख़ुद ही उससे अपना डील करें, अपनी बात करें। तो इस पे हम बात करेंगे और यहाँ पे हम रास्ते की नज़ारे और दूसरे वो बातें भी करेंगे। मैं यहाँ पे तबूक से तकरीबन 20-25 किलोमीटर बाहर आया हुआ हूँ और ये यहाँ पे सारे फार्म्स खेती बाड़ियाँ हैं और यहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े मज़रे हैं, बड़े बड़े फार्म्स है। यहाँ पे आपको ये बोर्ड पे भी लिख कर नज़र आएगा, ये देखें इस बोर्ड पे, यहाँ पे सूरज बिल्कुल सामने है। तो मैं आपको दिखा सकूँ, अगर बिल्कुल सूरज सामने है तो यहाँ पे उस पे वो नज़र नहीं आ रहा मेरे ख़्याल में। इस पे लिखा हुआ है 2 किलोमीटर पर यहाँ पे बड़े बड़े वो है, ठीक है। मैं आपको ये कैमरा ये धूप से थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। बहरहाल ये है यहाँ पे। तो सऊदी अरब की ज़्यादातर सब्ज़ी और जानवरों का चारा और ये दूसरी चीज़ें ये तबूक से ही पूरी होती है। तबूक में बड़े बड़े मज़रे हैं, बड़े बड़े फार्म्स हैं और यहाँ से ही सप्लाई होती है। सब्जियां हैं, फ्रूट है, दूसरी जगहों से भी आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी बात भी करेंगे ड्यूटियों के मुतालिक और साथ साथ में वो लोग भी फिर उसमें इंशाल्लाह ट्राई कर सकते हैं जो सऊदीया से बाहर है और यहाँ सऊदीया में आना चाहते हैं। मैं आपको एक मुकम्मल तरीक़ाकार बता देता हूँ। आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, या इस वीडियो को जो भी समझने वाला है वो जहाँ पे भी है सऊदी अरब में अगर ड्यूटी देखना चाहता है तो उसका एक तरीका और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने लिए ड्यूटी निकाल सकते हैं, ठीक है, और अपने मर्ज़ी की जो है उससे डील करके आप अपने लिए आसान तौर पर, यहाँ पे थोड़ा सा ये रोड ख़राब है, इसमें कुछ काम भी चल रहा है, आगे मैं दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि सबक ख़ास, यहाँ पे सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा सबक ख़ास यानी जो घरों के ड्राइवर है उनकी ज़रूरत होती है। आजकल तो थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि औरतों को भी ड्राइविंग की इजाज़त मिल गई, तो अब वो ख़ुद ही अपना ड्राइविंग करती है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर किसी के पास छोटा लाइसेंस है यानी लाइट और वो घर ड्राइवरी, पहले तो मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि किसी के पास घर की ड्राइवरी करें। इसके अलावा बहुत से ऐसे ड्राइवरी पाए जाते हैं जिसमें अच्छी खासी तनख्वाहें हैं और तकरीबन महीने का 3 से 4 हज़ार रियाल, 5 हज़ार 6 हज़ार, अगर आप उनके साथ में पार्टनरशिप पे काम करते हैं तो 3-3.5 हज़ार तक बनते हैं। अगर आप अपने लिए काम करते हैं और आपके पास अपनी गाड़ी है यानी कोई नई मॉडल गाड़ी हो और आपके पास लाइसेंस है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप माहाना जो है 5 से 6 हज़ार रियाल बना सकते हैं और लोग बना भी रहे हैं। जो भी इसमें काम कर रहा है आप उनसे पूछें तो आपको पता चल जाएगा।
5-6 हज़ार रियाल बनाते हैं। ये कौन है? ये फूड डिलीवरी वाले हैं और दूसरे होम डिलीवरी वाले जो खिदमत देते हैं, या दूसरी ऐसी कंपनियां जो है ये लॉजिस्टिक वो जो पहुंचाते हैं, सपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये इनके पास ऐसी ड्यूटियां हैं। ये परसेंटेज पे मिलती हैं, फी पार्सल पे मिलती है और उस पर कमीशन आपको मिलता है। बस आपके पास अपने नाम की गाड़ी होनी चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आप बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर हैं, ट्रेलर है, गलाब है, ये दूसरे शेवल है, तो उसकी ड्यूटी अभी आप निकाल सकते हैं। नकल कफाला करना है। अच्छा, बाज़ लोग नकल कफाले के लिए दर बदर फिरते रहते हैं, तो वो समझते हैं कि मैं अभी नकल कफाला कैसे करूं, किधर से देखूं। तो नकल कफाले के लिए भी मैं आपको, बल्कि सऊदी अरब में जो भी काम आपको है, जो भी काम आप ढूंढना चाहते हैं, आप एक क्लिक से ढूंढ सकते हैं, एक क्लिक से ढूंढ सकते हैं। या जो है मिसाल के तौर पर आप अपना कुछ बेचना चाहते हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी गाड़ी कैसे बेचूं, या अपने घर का सामान कैसे बेचूं, या जो है मैं कैसे ख़रीदूं, सस्ता सामान कैसे ख़रीदूं। ये सब चीज़ें जो हैं ये किस में है? ये एक ही ऐप है। वो क्या है? यहाँ पे सऊदी अरब में एक ऐप है, इसका नाम है हराज। हराज, हराज सऊदिया है, रे अलिफ जीम, हराज सऊदिया, अलिफ लाम सीन आइन वाव दाल या था सऊदिया। अरबी में आप इसको लिख सकते हैं हराज, HARAJ, हराज। ठीक है, आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उस पर आप अपने आईडी बनाएं। आईडी ना भी बनाएं तो भी आप उसमें ड्यूटियाँ और नौकरियाँ देख सकते हैं, और हर किस्म की नौकरी और ड्यूटी। ठीक है, आप उनको नंबर भी दिया हुआ होता है, ईमेल नंबर भी दिया हुआ होता है, और आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपसे रब्ता करेंगे। कोई फेक नहीं है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ होता है कि ये ऐलान कब हुआ है। आपको ऐसे ऐलानात भी मिलेंगे कि ये अभी हुआ है ऐलान, कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले। ठीक है, तो आप उन ऐलानात पर फोकस रखें। जो मिसाल के तौर पर कुछ लोग होते हैं ऐलान छोड़ देते हैं, उनको अपने काम का बंदा मिल जाता है, फिर वो ये भूल जाते हैं कि इस ऐलान को डिलीट कर दें या रिमूव कर दें। फिर कुछ लोग समझते हैं, फिर उनके पीछे फ़ोन करते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, आप उन ऐलानात पर फोकस रखें जो ताज़ा जो कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले हुए हैं, क्योंकि उनको ज़ाहिर है कि बंदा नहीं मिल चुका होगा। अब इसमें ड्यूटियाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, और कुछ लोग ये नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको ये पता नहीं चलता। आप उस पर जाएंगे, उसमें सारे कैटेगरीज हैं। आप क्या देखना चाहते हैं, क्या ख़रीदना चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप उसी में सेलेक्ट करें। मेरे ख्याल में अरबी इंग्लिश दोनों में है, ज़्यादा मैं ख़ुद अरबी में इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने अपने लिए भी ड्यूटी इसी में देखी। अभी मेरा मिसाल के तौर पर मुझे अपनी कफील ने कहा कि यार आप नकल कफाला कर लो, ठीक है, यानी स्पॉन्सरशिप आप किसी और के पास ले जाओ। तो मैं जिस इलाके में था वहाँ पे 2 माह अलवज में मैं ऐसे ही बस बैठा रहा, और वहीं पे ही मैं पूछता रहा कि मैं यहीं पे ही कोई मिल जाए, क्योंकि उस जगह पे मैंने वक्त गुजारा हुआ है, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई नहीं मिल सका। अब इस ऐप का मुझे पहले से पता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं इधर ही देख लेता हूँ। फिर चारों न चार मैंने इस ऐप पे अपना नंबर डाला अपने लिए कि भाई मुझे ज़रूरत है ड्यूटी की।
تو جیسے ہی میں نے ڈالا نا دڑ دڑ ایسے فون آنے لگے کہ جدہ میں مجھے ضرورت ہے، ریاض میں مجھے ضرورت ہے، دمام میں ضرورت ہے، تبوک میں ضرورت ہے، یہ وہ بہرحال جیسے میں دیکھ رہا تھا ویسے مجھے مل نہیں رہا تھا۔ آخر کار بہت سے لوگوں کو میں نے ویٹنگ پہ رکھا، میں نے کہا انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے تو مجھے یہ بھی سننے کو ملا کہ یار آپ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا آپ بس ایسے ہی لوگوں کو نمبر دیا ہوا ہے، اور میں نے کہا نہیں کروں گا، لیکن میں نے اس کو اس وجہ سے ویٹنگ پہ رکھا کہ جہاں پہ اچھا اور مناسب جگہ مل گئی تو پھر انشاءاللہ وہاں پہ چلوں۔ پھر آخر کار الحمدللہ مجھے تبوک میں ایک اچھی جگہ مل گئی، اور پھر میں تبوک میں فوراً آیا اور میں نے اپنا کفالہ کر دی، اور الحمدللہ میں ڈیوٹی جوائن کر لی۔ تو ابھی بھی میرے ساتھ پرسنل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے خیال میں یہ ویڈیو پھر دیکھیں گے، پھر ان کو پتہ چل جائے گا، جو مجھے فون کرتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی کام چاہیے ڈرائیونگ کا، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب میں اگر آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، آپ کی تلاوت اچھی ہے، آواز اچھی ہے، تو یہاں پہ مساجد اور بچوں کو پڑھانے کا بھی آپ کو وسیلہ مل سکتا ہے۔ یہ بھی اسی میں آپ اپنا اعلان اپنے حساب سے لگائیں کہ بھائی مجھے اس کام کی ضرورت ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو، اور آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اسی طرح میں یہ مساجد کی ڈیوٹیوں پر بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، تو آپ لازماً اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں۔ اب یہ باتیں تو گپ شپ ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ تو جب آپ حراج میں یہ اپنا نمبر وغیرہ دے دیں گے اس ایپ میں، تو لوگ خود آپ کو فون کریں گے، خود ہی آپ کو فون کریں گے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ آپ اس کے ساتھ اپنی سیلری کی، اپنی ڈیوٹی کی، سب کچھ کی۔ ایک غلطی جو ہم کر جاتے ہیں، جو ہم اپنا ایگریمنٹ سائن نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ بعد میں جب ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں آپ یہ کرو، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو میں نے نہیں کرنا، تو وہ کہے گا کہ بھائی کیوں نہیں کرنا، آپ کو جو میں نے یہاں پہ بلایا ہے تو یہی ہے کہ میں بھائی جو کام آپ سے لوں آپ نے کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ اپنا کام کریں، جس کے پاس بھی کریں، عزت کے ساتھ اور اپنے شرائط کے ساتھ کریں کہ ہاں میں یہ کام کروں گا، لیکن میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، اور میں یہ نہیں کر سکتا، میں اتنی ڈیوٹی۔ آپ ان کے ساتھ پہلے سے یہ کنفرم کر لیں اپنی سیلری کے بارے میں، اپنے ڈیوٹی کے بارے میں، اپنے شرائط کے بارے میں، بعد میں یہ مسئلے مسائل نہیں بنیں گے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو زبان نہیں آتی۔ بھائی زبان آپ کو نہیں آتی تو آپ کسی ایسے بندے کو لے لیں جو آپ کی ترجمانی کر لے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی مجھے کفیل نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، اگر میں نہیں کروں گا تو یہ مجھے جو ہے ایگزٹ لگا دے گا، میرا ویزا کینسل کر دے گا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دھمکیوں سے بالکل بھی نہ ڈریں، دھمکیوں سے بالکل بھی نہ ڈریں۔ آپ کا جو حق ہے آپ اپنے حق کو لینے کی کوشش کریں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نہ تو اپنا حق کسی کو کھانے دیں، اور نہ کسی کا حق کھائیں، نہ کسی کا حق کھائیں۔ یہاں پہ ماشاءاللہ سب کچھ ہے۔ لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس جگہ جاتے نہیں ہیں جہاں پہ حل ہوتے ہیں، لیکن میرے اور آپ جیسے لوگوں سے کہیں گے بھائی آپ میرا تھوڑا سا ہیلپ کر دیں، میرے کفیل کو بول دیں، ٹھیک ہے بھائی اس نے بول دیا، اب اس نے جو راستہ آپ کو بتایا وہی اپناؤ، وہ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ پھر آپ بھاگ جاؤ، بھاگنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ بھاگ جائیں گے وہ پیچھے سے حروب لگا دے گا، اور آپ پھر جہاں پہ بھی پکڑے گئے تو نقصان آپ کا ہوگا۔ آج کل تو بھائی جوازات والوں کے ساتھ اور پورے پولیس والوں کے ساتھ سب کو اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ سب کی کامیں چیک کر سکتے ہیں، کوئی دوریہ والا ہے، یعنی پیٹرولنگ پولیس ہے،
یا ٹریفک پولیس ہے یا ویسے عام پولیس ہے یا جو ہے جوازات والے ہیں، انہوں نے کہیں پہ بھی آپ کو روک لیا اور آپ کو کہا کہ اقامہ دکھاؤ. اگر اس نے اقامہ ہاتھ میں دیکھ کے آپ کو پکڑا دیا، ٹھیک، مثال کے طور پر آپ کے پیچھے کچھ چل رہا ہے، آپ کے پیچھے کفیل نے اعلان کیا ہوا ہے، اور اگر اس نے موبائل پہ دیکھ لیا، کمپیوٹر پہ دیکھ لیا اور پتہ چل گیا کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، کہ آپ بھاگے ہوئے ہیں یا جو ہے آپ نے کوئی جرم کیا ہوا ہے، تو وہ اسی وقت آپ کو دھر لے گا، اسی وقت آپ کو دھر لے گا اور فوراً جیل بھیج کے آپ کی کارروائی شروع کر دے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے سعودی عرب پہ آپ کو بین کر دے گا، ہمیشہ کے لیے. تو بھائی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ابھی بھی کچھ ساتھی پاکستان سے فون کرتے ہیں کہ بھائی میرا دیکھے کہ میں آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا. بھائی یہ ایک بات یاد رکھے، جو بھائی بھی یہاں سے فنگر پرنٹ ان کے لے کر جیل کے ذریعے چلا گیا ہے یا جو ہے غیر قانونی طور پر حج پر پکڑا گیا اور ان کو بھیج دیا گیا ہے، وہ یاد رکھے کہ وہ کسی ویزے پر بھی نہیں آ سکتے، وہ ہمیشہ کے لیے سعودی عرب پہ بند ہو جاتے ہیں. کسی ویزے سے سوری مجھے گلے میں خراش ہوتی ہے. کسی ویزے سے مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ورک ویزے پر آپ نہیں آ سکتے. آپ بعد میں کوئی آپ کو وزٹ پہ بلانا چاہے تو آ سکتے ہیں، عمرہ پہ آ سکتے ہیں، حج پہ آ سکتے ہیں، لیکن کام کے سلسلے میں کسی بھی ویزے پر آپ نہیں آ سکتے. یہ بات یاد رکھیں. تو آپ اس ایپ کو استعمال کریں، اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے. اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ آپ اس میں اپنا اعلان کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھائی خود ایسے ویڈیو بنا دیں کہ جس میں کسی کو ڈرائیور کی ضرورت ہو، تو میں ایک ایسی ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ جن کو ڈرائیور کی ضرورت ہو، مختلف ڈرائیور، چاہے آپ بڑی گاڑیوں کا ٹریلر ہے، چھوٹی گاڑیوں کا یا شیول، یہ جو دوسرے ہیوی مشینریز ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ہے. کسی کا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس پہ الگ ویڈیو بھی بنا دوں گا. آپ مجھے کمنٹ میں کریں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو لازمی بناؤں گا. ایک ساتھی کا سوال ہے، اب میں اس پہ ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں، اس پہ پھر میں الگ بھی بنا دوں گا کہ جو مثال کے طور پر چھٹی چلا جائے، چھٹی جا کر اور پھر واپس نہ آئے، کیا وہ کسی دوسرے نئے ویزے پر آ سکتا ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ چھٹی پر چلا گیا اور واپس نہیں آیا تو وہ 3 سال تک نہیں آ سکتا. لیکن یہ 3 سال کب سے ہوں گے؟ یہ ہجری کے حساب سے، وہ انہوں نے کہا ہوا ہے ہجری کے حساب سے اس کا حساب ہوگا، ہجری کے حساب سے. ٹھیک ہے، آپ جس تاریخ کو چھٹی چلے گئے تھے وہ دیکھیں کہ اس تاریخ کو ہجری تاریخ یعنی اسلامی تاریخ کون سی تھی. اس کے بعد آپ 3 سال اس کو شمار کریں تو 3 سال تک آپ بین رہیں گے. 3 سال کے بعد آپ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بات ہے. اور کیا بات کروں؟ ہاں، یہاں پہ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. قانون کی خلاف ورزی مطلب یہ کیا ہے کہ آپ اپنا ویزا خراب کر کے کمپنی سے بھاگ جاتے ہیں، اپنے کفیل سے بھاگ جاتے ہیں، یا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہی دنوں میں بہت امیر ہو جاؤں گا. یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. سب کچھ کا اپنا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے وقت سے ہی سب کچھ بنتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ لوگ بس جو کام کر رہے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا خوشحال ہے. حالانکہ اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ کی ڈیوٹی کیسی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یار میں تو اپنی ڈیوٹی سے تنگ ہوں. ہر کوئی اپنی ڈیوٹی سے تنگ ہے، دوسرے کی ڈیوٹی ان کو خوبصورت لگتی ہے. تو
اپنی ڈیوٹی میں خوش رہیں، اپنے کام سے محبت رکھیں، آپ اپنے کام سے محبت رکھیں۔ یہ جیل ہے، یہ دائیں طرف یہ جیل ہے، تبوک کا جیل ہے، بڑا جیل ہے۔ اس کے اوپر یہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں، کیمرے ہر طرف لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے کسی بھی لحاظ سے، آپ اس کا قانونی حل دیکھیں، یہ نہیں کہ اس کو اپنے طور پر حل کرے۔ بھائی یہ کوئی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ قانون ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہماری نہیں سنی جاتی، یہاں پہ صرف جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کی سنی جاتی ہے، سعودیوں کی سنی جاتی ہے۔ بھائی کیوں نہیں سنی جاتی؟ کیوں؟ سعودی کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ کیا آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ آپ اس وجہ سے نہیں جاتے کہ آپ کو زبان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ کو زبان کا مسئلہ ہے، کسی ایسے بندے کو دیکھ لیں جو آپ کی ترجمہ نہیں کر سکے، وہ آپ کی بات پہنچائے گا۔ اور آج کل قانون اس بارے میں بڑا متحرک ہے، بڑا کام کر رہا ہے، بڑا ایکٹیو ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کو بار بار موبائل پہ میسج آتے ہوں گے کہ بتائیں کہ کہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے۔ انگلش اور عربی ہر دوسرے تیسرے دن یہ میسج آپ کو آ جاتے ہیں۔ وہ حکومت تو آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں بتائیں، آپ کا نام خفیہ راز میں رکھا جائے گا اور کسی کو بھی نہیں بتایا جائے گا۔ تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھیں محمد بن سلمان، تو میں اپنی جگہ قریب پہنچ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ 20-25 کلومیٹر میں تبوک سے باہر یہ مدینہ روڈ پہ گیا تھا، تو ابھی یہ تقریباً 22 منٹ ہونے والے ہیں یہ ویڈیو کو، اور 1 کلومیٹر اگر 1 منٹ میں بھی آپ کراس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں ابھی تک 20-22 کلومیٹر سفر کر چکا ہوں۔ جی یہ دائیں طرف حی سلیمانیہ ہے اور بائیں طرف حی سلطانہ تبوک۔ یہ آج صبح صبح کا ٹائم ہے، تقریباً ابھی 7:15 بج رہے ہیں۔ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے رش بہت ہوتا ہے اسکول وغیرہ کا۔ ماشاءاللہ تبوک میں سبزہ بہت ہے، درخت وغیرہ اور گلی درخت، سبزیاں، پھل فروٹ کی دوسری چیزیں زیادہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جی بھائی میں ابھی پہنچ رہا ہوں اور ابھی گاڑی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے انشاءاللہ ایسے ہی گپ شپ ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ملتی رہے گی انشاءاللہ میرے چینل پر سعودیہ کے متعلق۔ اور آپ جس بات کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے انشاءاللہ کمنٹ میں بتائیں، میں آپ کے لیے اسی کے مطابق ویڈیو انشاءاللہ ریکارڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، میں واپس آ گیا ہوں۔ انہوں نے یہ گاڑی ادھر کھڑی کر دی ہے اور میری گاڑی بہت لمبی ہے۔
اوکے جی، میں انشاءاللہ پہنچ گیا. میں ادھر یہ شیشہ سیٹ کر دوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟